السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین یقین مانیے مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی کی آج آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ انہوں نے اس بات کا رد کیا ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان بریلویوں نے مزاروں کے اوپر چادریں چڑھا کے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور کہیں آپ دیکھیں گے یہ جی غوث پاک کا دھوبی ہے، ان سے یہ ایک بیٹھک کے اندر بٹھا کے یہ سوال ہوئے ہیں، غالباً کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ سوال کیے جا رہے ہیں، تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو ان کو سمجھا کے تھک چکا ہوں۔ لیکن ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بریلوی مکتب فکر کے ایسے بھی مولوی ہیں جن کا کام صرف یہی ہے کہ جھوٹے قصے لا کے عوام الناس کو سنانا۔ تو ناظرین آیا کہ یہ جھوٹے قصے ولیوں کی طرف سے منسوب کر کے یہ سناتے ہیں، یہ معاذ اللہ کے ولیوں کی توہین نہیں کرتے؟ تو قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں، ہم آپ کو مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کی وہ گفتگو سنوانا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر قبروں کے اوپر چادریں چڑھانے کی بھی بات ہوئی ہے اور یہ پیر و فقیروں کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تھا بھی میں مسجد گمگول میں نے نماز پڑھائی، 2 صفحے تو تھی جو مدرک تھے، 8 صفحے وہ ہیں جو مسبوق ہیں، لیکن انہوں نے شروع کر دینا کہ مل جائے، وہ ڈسٹرب ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن مولوی نہیں بتا سکتا آپ کہ بھائی آہستہ پڑھو، کیونکہ وہ کہیں گے لوگ میرا گلا پکڑیں گے، گلا اب تک ہو رہا صاحب کہاں سے وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں امت سے الگ تھلگ ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی اس ہمارے خطے کے لیے الگ نبی آیا تھا، اور اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں جو عالمی سطح پر اہل سنہ والجماعہ کا ہم بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہیں، تو پھر ہمیں یہ اب اس دور میں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم ہر جگہ الگ کیوں ہیں۔ یعنی ہماری مسجد یو کے میں ہے تو الگ ہے، امریکہ میں تو الگ ہے، میں بالٹیمور میں گیا امریکہ میں تو دعوت اسلامی والوں نے کہا ہماری مسجد میں چلے، میں نے کہا چلو، تو میں نے باہر دیکھا والمدینہ المدینہ المدینہ المدینہ، اور میں نے کہا بابا لوگوں اندر بندے کو داخل تو ہونے دو، اس میں مدینہ داخل کر دینا، لیکن باہر سے تمہیں ٹریڈ مارک شروع کر دیا۔ اچھا اب یہ المدینہ دین تو حضور سے ہے نا، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین، اس وقت یہ چیز کیوں نہیں تھی؟ تو آپ لوگ جو ہیں ہمیں ایک اجتماعی تجدیدی تحریک کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم اس سے نکلیں۔ اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے نا بات کرنے کی کہ بھئی یہ نماز کے بعد جو آپ بلند آواز سے پڑھتے ذرا اس کو آہستہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن اتنی جرأت کون کرے گا؟ علاوہ صاحب 2 طرح کے، ایک تو جیسے حضرت نے فرمایا، میں تو کہتا ہوں، میں اس لیے ہر جگہ بیان کرتا ہوں چیزیں کہ کھڑے ہو جاؤ، آپ علماء کھڑے ہو جائیں تو آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن علماء جو ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں۔ میں نے قبلہ بیان کیا تھا کہ یہ جو بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ ایک تصور ہم نے بنا لیا ہے عوام نے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ من داخل الباب فقط دخل الجنہ، وہ اپنے آپ کو قطعی جنتی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ 2 دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں، نہ نماز نہ وضو نہ کچھ، ٹھیک، اور کیا ہو رہا ہے جی جنت میں جا رہے ہیں بغیر وضو کے۔ ابھی تو میں نے اس کا رد کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، عوام میں کیا ہے، بتایا لوگوں کو کہ یہ غلط تصور ہے۔ جی اب میں ٹی وی میں بتاتا رہا ہوں اس سال، اور ابھی بتاتا ہوں کہ جتنی چادریں مزارات پر چڑھائی جاتی ہیں یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، اکرام کے لیے چادر کافی ہے۔ اب 25 چادریں 50 چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ اچھا وقاف والے کیا کہیں گے کہ وزیر صاحب کے اس کے گلے میں ڈال دیا، ارے بھائی آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ کیسے دے رہے ہیں؟
اور فقہا نے لکھا ہے کہ وہاں جو چیزیں کپڑے تھے فقراء کے وہاں کا. اب اس چادر کے ساتھ فقراء کیا کریں گے؟ تو صاحب مزار کے اکرام کے لیے ایک چادر چڑھا دی اور اس کو ہم استدلال کرتے ہیں بیت اللہ کے خلاف سے کہ علامت تکریم ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ 25 چادریں 50 چادریں ہر جگہ. دادا صاحب کورس ہے تو لفنگے لوگ چادریں پکڑے ہوئے چندے مانگ رہے ہیں, یہ اصلاح کون کرے گی؟ آپ سب پکڑے جائیں گے اور آپ کی جوابدہی سب سے مشکل ہوگی. میں آپ کو عرض کر دوں کہ جانتے بوجھتے آپ نہیں اٹھ رہے کہ بھئی ہم اس قوم کی اصلاح کریں اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں, بس صرف اپنا معاش. ہمارا مدرسہ بالکل دادا صاحب رحمۃ اللہ کے بالکل قریب ہے, جامعہ رسولیہ بالکل سامنے مزار شریف ہے. وہاں جب بھی عرس کا موقع آتا ہے نا, یہ ڈھول ڈمکا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ساری رات چادریں گزرتی رہتی ہیں, ناچ رہے ہیں, ڈھول ڈمکا کود رہے ہیں, میوزک کے ساتھ وہ اس کو لے جا رہے ہیں. یہ سب لکھ کے دیا تھا کہ یہ فتویٰ جاری کرو, اور میں نے کہا کہ یہ شہباز تم پکڑے جاؤ گے, ہمارا کام مسئلہ بیان کرنا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی ہمارے حضرت آراز کی تقریبات جو ہیں نا, اس کا زیرو یوٹیلائزیشن ہے. میں دادا صاحب جاتا ہوں, ایک سیشن کی صدارت دیتے ہیں مجھے, 25 پیر بیٹھے ہوں گے, 25 وائز بیٹھے ہوں گے. اچھا, ہر ایک چاہے گا میرا نام پکارا جائے. اب جب اس کو کھڑا کریں گے نا, اس کو تربیت کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو ایٹم بم میں پھینک دو تاکہ نعرہ لگ جائے. اچھا, تو اتنا مرکزی عرص ہے. میں نے کہا پچھلی مرتبہ گیا, میں نے کہا اللہ کا واسطہ ایک سیشن میں آدھے گھنٹے کے پون گھنٹے کا ایک خطاب کرو, جو لوگ آئے ہیں کچھ دین لے کر جائیں. تو آپ لوگوں کا جو حشر ہونا ہے نا, تو میں اللہ سے عرض کرنے کی بات یہ کہ اکثر جو برے صغیر میں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, جب اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے دیا ہے, پھر ہم ایسے قصے کہانیاں کیوں بیان کریں؟ اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو رب کا قرآن بیان کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کریں. یقین مانیے ان لوگوں نے دین اسلام کے اندر کیا کچھ انہوں نے ملا دیا ہے. اب کیا بات آپ کو بتاؤں, کہیں دیکھیں گے توحید, یعنی اس رب کی توحید کے اندر شرک عام انہوں نے کر دیا, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس دین اسلام کے اندر انہوں نے بدعات کی بھی انتہا کر دی. اس کے بعد انہوں نے اللہ کے ولیوں کو معاذ اللہ رب العالمین کی مسند پر بٹھا دیا. اب بدعات دیکھیں گے, آگے سے یہ جملہ بول دیا جاتا ہے تو حرج کیا ہے. اب یقین مانیے ایسے ہی لوگ ہوں گے. یہ بھی بات ذہن میں رکھے, مشرک کو معافی نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مشرک کی معافی نہیں ہوگی, شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے. اب ضروری نہیں کہ ناظرین مشرک وہی ہے جو غیر اللہ کے در پہ جا کے سر کو جھکاتا ہے. قرآن نے یہ بھی کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرو, مشرک نہ بنو. اب ناظرین مشرک کی بھی معافی نہیں ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے. ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی. اب کچھ لوگوں کو خلیلی کا مطلب کا ہی نہیں پتا ہوتا, ترجمے کا نہیں پتا ہوتا. وہ کمنٹس کے اندر کہہ رہے تھے خلیلی کا مطلب دوست نہیں بنتا. تو ناظرین اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل کہا ہے, یعنی اللہ کا دوست. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی. اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے وصیت کی خلیلی میرے دوست نے. کیا؟ اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. شیئا ذرہ بھی وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِقْتَ, چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, بوٹیاں بوٹیاں کر دیا, لیکن رب کے ساتھ شرک نہ کرنا. میں نے پورا قرآن ناظرین اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر یہی بات تو کہی ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا, بلکہ انبیاء نے بھی آ کے اپنی قوم کو توحید کا ہی پیغام سنایا, ہر نبی نے آ کے توحید کا پیغام سنایا. لیکن آپ اس معاشرے کے اندر دیکھیں گے ان کے نزدیک یہ شرک ہی نہیں ہوتا. یہ بھی کہتے ہیں
کہتے ہیں اس میں کون سا شرک ہے, ہم تو ولیوں کی بڑا عزت احترام کرتے ہیں. نبی پھر عزت احترام کرنا تو جیسے قرآن پاک نے ولیوں کا احترام بتایا ویسے کرے, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا ویسے کرے. قرآن نے سورہ آپ 15 سورہ کہف پڑھیں, کیسے رب العالمین کے ولیوں کے بارے میں رب العالمین نے پہچان کروائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے ولی سو جائیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کتنے دن سوئے رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے ولی سو جائیں, آسمان پہ بیٹھ کے ان کی کروٹیں مجھے ہی بدلنی پڑتی ہیں. لیکن آج کے معاشرے کے مولوی کہتے ہیں نہیں جی ہمارے جو بابے ہیں نا وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں. یہاں تک وہ یہ بات کہتے ہیں معاذ اللہ, یہ انہوں نے جھوٹا واقعہ قصہ بیان یعنی منسوب کر کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی طرف جوڑا ہے. یہ ان لوگوں نے جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ 70,000 مجمع کو بیان کر رہے تھے تو ان کے اندر ایک بزرگ کو قضائی آ رہے تو یہ تو اس نے آنکھیں بند کی تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ 70,000 مجمع سے اٹھا کر اس بندے کو جنگل بیابان کے اندر بٹھا دیا. پھر وہ فارغ ہوا, پھر اس کو وہاں پہ بٹھا دیا. ناظرین یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے, اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی کیڑی سے کہہ دے یہ اونٹ ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے اور بدعات سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.